الحمد للہ وقفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. سورة القصص ہے، آیت نمبر 56 سے پڑھیں گے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انک لا تهدی من احببت ولكن اللہ یهدی من یشاء وهو عالم بالمهتدین. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حراما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. اللہ رب العالمین، اللہ احکم الحاکمین، اللہ رب رحمان اپنے مقدس تین کلام قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، انکا بے شک آپ، لا تہدی نہیں ہدایت دیتے، من احببتا جس کو چاہتے ہیں، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ تعالی، یہدی ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، وہو عالم اور وہ خوب جانتا ہے، بالمہتدین ہدایت والوں کو. وقالو اور وہ کہتے ہیں یعنی کافر لوگ، ان تتبع الہدی اگر ہم پیروی کریں گے ہدایت کی، ما آقا تیرے ساتھ، اگر ہم تیرے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں گے یعنی کہ مسلمان ہو جائیں گے، نتخطف من ارضنا، نتخطف اچک لیے جائیں گے، من ارضنا زمین سے اچک لیے جائیں گے. مطلب یہ ہے کہ زمین تنگ ہو جائے گی، معیشت تنگ ہو جائے گی، ہمارا جو ہے نا وہ روزی روٹی جو ہے وہ اس کے لیے پریشانی ہو جائے گی، ہم غریب ہو جائیں گے. اولم نمکن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم نمکن، کیا ہم نے ان کو تمکنت نہیں دی، کیا ہم نے سکون سے امن سے نہیں رکھا، لہم ان کے لیے، حراما آمنا اس حرمت والے اور جو ہے وہ امن والی جگہ میں یعنی مکہ مکرمہ میں، یجبا الیہ ثمرات ان کی طرف پھل آتے ہیں، فروٹ ان کی طرف آتے ہیں، کل شیء رزقا کل شیء ہر طرح کے، کل شیء ہر چیز، اور رزق من لدنا اس کے علاوہ اور بھی رزق کی چیزیں، کھانے کی اور چیزیں بھی، پھل بھی اور کھانے کی چیزیں ان کی طرف خود بخود آتی ہیں یعنی کہ دوسری جگہوں سے بھی ادھر آتی ہیں. ولیکن اور لیکن اکثرہم لا یعلمون ان میں سے اکثر نہیں جانتے. وکم اہلکنا اور کتنے ہی ہلاک کر دی ہم نے، من قریۃ بستیاں، کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی، بطیرت معیشتہا جو اپنی معیشت پر اتراتی تھی، اپنی یعنی کہ وہ اکانومی پر، اپنے وہ روپے پیسے پر وہ تکبر کرتی تھی، غرور کرتی تھی، ان کے پاس اتنا زیادہ پیسہ روپے اور یعنی کہ خزانے وغیرہ تھے. فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ بس یہ ہیں وہ ان کے گھر، لم تسکن من بعدہم ان کے بعد یہاں پر کوئی نہیں رہا، الا قلیلا مگر بہت تھوڑا، یعنی کہ یہی زمین ہے، اسی زمین پہ ان کے گھر تھے، وہ اتراتے تھے، اب ان کے گھر کہیں نظر آتے ہیں، وہ سارے تباہ ہو گئے. ٹھیک ہے نا. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ اور ہم ہی ان سب کے وارث ہیں، ہم ہی ساری زمین کے اللہ تعالیٰ وارث ہے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ اور تیرا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو ہلاک کر دے، ایسے یعنی ہلاک کر دے، حتیٰ یبعث فی امہا رسولا حتیٰ کہ اس کے مرکز میں رسول بھیجے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے ذریعہ بنایا، نبی انبیاء علیہ السلام کو ان کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیں. پھر جو مان جائیں گے وہ تو ظاہری بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جائیں گے، جو نہیں مانیں گے وہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بستیوں کو یعنی کہ اس وقت تک ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ ان کے مرکز میں رسول نہ بھیج دیں. یتلو علیہم آیاتنا جو ان پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہوگا. وما کننا مہلک القری اور نہ ہم ایسے ہیں کہ بستیوں کو ہلاک کرے، الا واہلھا ظالمون مگر یہ کہ بستیوں کے رہنے والے ظالم ہوں، یعنی ظلم کی وجہ سے بستیاں تباہ ہوں گی. ظلم کے بغیر اللہ تعالیٰ بستیاں تباہ نہیں کرتے، یعنی کہ وہ خود ظالم ہوتے ہیں، لوگ ظلم کرتے اس وجہ سے تباہ ہوتے ہیں. وما اوتیتم من شیء اور جو بھی شے تمہیں دی گئی ہے، فمتاع الحیات الدنیا یہ دنیا کی زندگی ہے، وزینتہا اور اس کی زینت ہے، یہ دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ساز و سامان ہے جو تمہیں دیا گیا ہے.
وما عند اللہ خیر وابقا، جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ خیر ہے، اس سے زیادہ اچھا ہے، وابقا، اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا اس بات کو سمجھتے نہیں؟ تو جو آیات ہم نے آج پڑھی ہیں ان میں سے پہلی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے مگر جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ آیت تب نازل ہوئی تھی جب نبی مکرم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کرتے رہے، آپ کا ساتھ دیتے رہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد ابو طالب، ان کے حوالے سے جب وہ یعنی ان کے وفات کا وقت قریب آیا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور اس سے کہا کہ تم کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ تو اس کے پاس جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے تھے ابو جہل اور عبداللہ ابن امیہ، تو انہوں نے جو ہے نا وہ کہا کہ تم نہ پڑھو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ آپ میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ لو، میں قیامت کے دن گواہی دوں گا کہ اس نے واقعی کلمہ پڑھا تھا، میں گواہ بن جاؤں گا تمہارا۔ لیکن اوپر جو ابو جہل اور عبداللہ ابن امیہ تھے انہوں نے کہا کہ کیا تو اپنے باپ عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دے گا، اس کی ملت سے روگردانی کرے گا؟ ساری زندگی تو عبد المطلب کے دین پہ رہا، اس کی ملت پہ رہا، اب تو اس کو چھوڑ کے اپنے بھتیجے کے دین پہ آ جائے گا؟ تو ایک حدیث میں یوں بھی آتا ہے کہ اس نے کہا کہ اے بھتیجے، اگر یہ مجھے اپنی قوم کا ڈر نہ ہوتا نا کہ یہ مجھے برا بھلا کہیں گے، یہ مرنے کے بعد میرا جو ہے نا وہ نام بگاڑیں گے، تو میں تیری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا، تیری آنکھیں ٹھنڈی کرنے کا مطلب میں کلمہ پڑھ لیتا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اس نے آخری جو کلمہ اس کی زبان سے نکلا، اس نے کہا کہ میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پہ مرتا ہوں، میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پہ مرتا ہوں۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یعنی کلمہ نہیں پڑھا، ٹھیک ہے نا، اسی طرح ہی وہ فوت ہو گیا۔ تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بڑا دکھ ہوا کہ ایک یعنی کہ عزیز تھا اور اتنا یعنی کہ وہ خدمت کرنے والا، اتنا ساتھ دینے والا، ٹھیک ہے نا، اور ویسے بھی چچے تائے سے محبت تو ہوتی ہے، تو لیکن جو ہے وہ اب وہ کلمہ پڑھے بغیر فوت ہو گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا اس پر بڑے رنجیدہ خاطر ہوئے، پریشان ہوئے، غمگین ہوئے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی انک لا تہدی من احببت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت سے نواز دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے، وہ دور دراز سے بھی لوگ جو ہے نا وہ سفر کر کے آ گئے تھے، جیسے صہیب رومی کا واقعہ آتا ہے کہ وہ روم سے، اور جو ہے وہ حضرت سلمان فارسی، وہ فارس یعنی یہ ادھر ایران سے، اصفہان سے، وہاں سے کتنے 60 سال تک وہ کہتے ہیں کہ ادھر ادھر چلتا چلاتا آخرکار پہنچ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت سے نواز دیتا ہے۔ وقالوا ان تتبع الهدى معك، انہوں نے کہا کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہدایت کی پیروی کر لیں، یعنی کافروں نے کہا، تو ہم تو زمین میں اچک لیے جائیں گے، یعنی زمین میں ہمیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوگا، ہماری تو ساری معیشت خراب ہو جائے گی، ہم تو تنگ ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے شہر میں نہیں رکھا جس کی طرف ثمرات یعنی پھل وغیرہ آتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا جو وہاں گئے ہیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے، اور جو باقی انہوں نے بھی سنا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے جائے اس مقدس شہر میں یعنی مکہ مکرمہ میں، تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ اس کے رہنے والوں کو ثمرات کا رزق عطا فرما، سورہ ابراہیم میں پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں اور پہلے پارے میں بھی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے دیکھیں وہاں کیسا ہے کہ پہاڑ ہیں، وہاں درخت ہی نہیں ہوتے، گھاس پھوس تھوڑی بہت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی پھلوں کا درخت وہاں موجود نہیں ہے، کوئی پھلوں کے باغات موجود نہیں ہے مکہ مکرمہ میں، لیکن آپ جائیں وہاں دنیا کا ہر پھل آپ کو وہاں ملے گا، ہر پھل نظر آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ ایسے ایسے پھل جو ہم پاکستان میں دیکھ نہیں پاتے، دنیا کے دوسرے خطوں سے وہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رزق، رحمت اور یہ ثمرات اور ہر طرح کی باقی چیزیں بھی اس کی طرف کھینچ کے آتی ہیں، کھینچ کے ہم وہاں لے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ جس کی قسمت میں لکھا ہو کھانا، وہاں رہنے والوں کے قسمت میں کھانا ہوتا ہے، تو وہ دور سے کسی اور ملک سے بھی چل کے ان تک پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کہتے ہیں دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم معیشت تنگ ہونے کی بات کرتے ہو کہ معیشت تنگ ہو جائے گی دین قبول کرنے کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے تمہارے پاس کچھ نہیں تھا اور پھلوں کا رزق دور دراز سے تمہارے پاس لے آیا، اس کے لیے معیشت کو تمہاری کو اچھا کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم وما کان ربک مہلک القری حتی یبعث فی امہا رسولا،
اللہ تعالیٰ اس وقت تک بستیوں کو ہلاک نہیں کرتے جب تک اس کے مرکز میں رسول نہ بھیج دیں. تو پہلے ایسے ہی ہوتا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ کسی بڑی بستی کے اندر رسول بھیج دیتے، وہ پھر اس بستی والوں کو اور دیگر جو چھوٹی بستیاں وہاں پر اپنی یعنی کہ تبلیغ کرتے، ان کو سمجھاتے. لیکن جب نبی مکرم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایک بستی کے لیے نہیں بھیجا، کسی ایک قوم کے لیے نہیں بھیجا، کسی ایک امت کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں کے لیے بھیج دیا. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر اس کے بعد سے اور اب قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں، دنیا کے تمام خطوں، ہر شہر اور ہر ملک کے رہنے والوں کے لیے، ہر قوم اور مذہب اور ہر مسلک اور ہر ذات پات کے لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کے بھیج دیا. اب قیامت تک کے لیے ہر ایک پر ضروری ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے، اس پر ایمان لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، اگر وہ آخرت میں نجات چاہتا ہے. اگر وہ نہیں لاتا تو وہ نجات نہیں پا سکتا. جیسا کہ مسند احمد کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عیسائی یا یہودی کو یہ علم ہو گیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ چکا ہوں اور وہ مجھ پر ایمان لائے بغیر مار گیا، وہ جہنم میں جائے گا. تو اس وقت جتنے بھی عیسائی، یہودی، ہندو، سکھ، جتنے بھی دیگر مذاہب کے لوگ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے بغیر مار رہے ہیں، وہ جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں. تو اب نبی کوئی نہیں آنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے امت کے ذمہ لگایا کہ اس دین کو آگے پھیلائیں، جو لوگ جن تک دین نہیں پہنچے ان تک پہنچائیں، ان کو بتائیں. ٹھیک ہے نا. تو دین کی بات جو ہے وہ آگے پہنچانی چاہیے، یعنی غیر مسلموں تک بھی، عیسائیوں، یہودیوں، ہندوؤں، سکھوں تک بھی، دیگر مذاہب کے لوگوں تک بھی پہنچانی چاہیے کہ اب جو ہے نا نجات اسی میں ہے کہ قرآن اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کیا جائے. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون، اللہ تعالیٰ بستیوں کو ایسے ہلاک نہیں کرتے مگر وہاں کے رہنے والے ظالم ہوں. لیکن ظلم برداشت نہیں ہے. بعض اوقات کافر حکومت بھی ہوتی ہے نا، تو وہ بھی بہت بڑا ظلم ہے. ظاہری بات کفر اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو جس بستی کے اندر شرک ہوتا ہے یا کمزوروں پر ظلم ہوتا ہے، ناانصافی ہوتی ہے، بدعنوانیاں ہوتی ہیں، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ اپنے عذاب بھیج دیتے ہیں. آج ہمارے اوپر بھی اسی طرح سے جو عذاب آ رہے ہیں دنیا کے مختلف خطوں میں، کبھی کسی ملک میں سنتے ہیں، کبھی کسی ملک میں، تو یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. پچھلے دنوں بھی ایک ملک میں وہ کہہ رہے تھے کہ پاؤ کے آدھا کلو کے جو ہے نا وہ اوپر سے برسے ہیں، اولے برسے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ عذاب کی ایک شکل ہی ہے. تو ادھر بھی برسے ہیں اور بھی ایک دو ملکوں کے اندر آئے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اپنے ہر عذاب سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، جو بھی تمہیں دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی اور وزینتها، اور اس کی رہنے کی یعنی کہ چیزیں ہیں، زینت ہے. ٹھیک ہے نا. تو جو بھی دیا گیا یہ بہت تھوڑا ہے. وما عند اللہ خیر وابقى، جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہت بہتر اور ہمیشہ رہنے والا ہے. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی جو تمہارے پاس ہے وہ بہت تھوڑا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہت زیادہ اور ہمیشہ رہنے والا ہے. ٹھیک ہے نا. حدیث کے اندر آتا ہے کہ دنیا کی زندگی کو اگر آخرت سے مثال دی جائے، ویسے مثال بنتی نہیں ہے، لیکن یوں ہے کہ جیسے ایک بہت بڑا سمندر ہو، اس کے اندر انگلی ڈبو دی جائے نا، انگلی ڈبو دی جائے تو جتنا پانی ساتھ آئے گا وہ سمجھو دنیا ہے، اور وہ سارا سمندر آخرت ہے. اتنا بڑی آخرت ہے. ٹھیک ہے نا. بعض علماء اس کی مثال یوں دیتے ہیں کہ اگر ایک پرندہ جو ہے وہ کسی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہو اور وہ 1000 سال بعد ایک اس پوری جتنی زمین ہے نا، اتنے یعنی کہ زمین کے اندر دانے ہوں، یعنی کہ یہ گندم کے دانے بھرے ہوئے ہیں پوری زمین کے اندر، تو ایک پرندہ کسی جگہ سے آئے 1000 سال بعد ایک دانہ اٹھا کے لے جائے، تو وہ دانے آخر کار کسی نہ کسی وقت ختم ہو جائیں، کروڑوں اربوں خربوں سال بعد، لیکن آخرت کی زندگی پھر بھی ختم نہیں ہونے والی، اس سے بھی زیادہ لمبی ہے. ٹھیک ہے نا. اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ دنیا کے اندر جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یعنی کہ بہت زیادہ مال اور آسائش دی تھی، کبھی کوئی تنگی نہیں دی تھی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے فرشتوں سے کہیں گے اس کو ایک جہنم کا چکر لگا کے لاؤ. وہ چکر لگا کے لائے گے تو اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا تیری دنیا کی زندگی کیسے گزری؟ اس کے ذہن پہ وہی سوال ہوگا جہنم کا سارا. وہ کہے گا میں نے تو زندگی میں کبھی چین پایا ہی نہیں، ساری زندگی کوئی بیماری نہیں لگی، کوئی اس کو تکلیف نہیں پہنچی، آسائش، مال و دولت، ہر طرح کی چیزیں ریل پیل، لیکن وہاں پر ایک جہنم کا چکر لگانا سب کچھ بھول گیا. اور ایک بندہ جو دنیا کے اندر اتنی تکالیف کے اندر رہا لیکن مومن تھا، وہ یعنی کہ اچھے انداز میں اپنی طور پہ رہا، لیکن بڑی تکلیفوں، مصیبتوں، آزمائشوں میں رہا، آخر میں اللہ تعالیٰ
جو ہے وہ اس کو ایک پچھلے کہیں گے تو جنت کا ایک چکر لگا کے لائیں گے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے دنیا کی زندگی کیسے گزری؟ وہ کہے گا بڑی اچھی گزری، کیا زبردست دنیا کی زندگی گزر گئی میری تو. ٹھیک ہے نا. تو یعنی کہ ساری پریشانیاں جنت کو دیکھ کر ہی ختم ہو جائیں گی. ٹھیک ہے نا. اور ساری آسائشیں بھول جائیں گی جب جہنم کو دیکھیں گے. تو آخرت کی زندگی اصل میں خیر و ابقا، اچھی بھی ہے اور باقی رہنے والی بات جو ہے نا یہ بہت اہم ہے. ٹھیک ہے نا. امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دنیا مٹی کی ہے، آخرت سونے کی ہے. اگر دنیا سونے کی ہوتی، آخرت مٹی کی ہوتی، تب بھی ہم آخرت کو ترجیح دیتے، کیونکہ یہ ختم ہونے والی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. اور حال یہ ہے کہ یہ دنیا ہے بھی مٹی کی، ہے بھی ختم ہونے والی، آخرت ہے بھی سونے کی، ہے بھی ہمیشہ رہنے والی، پھر بھی ہم اس کو ترجیح نہ دیں، اس کو دیں. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں جو ہے وہ زیادہ ترجیح آخرت کو دینی چاہیے، اس کی تیاری کرنی چاہیے، نیک اعمال بجا لانے چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آخرت کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے لیے تیاری کرنے کی، نیک اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرما کر اپنی رحمت کے ذریعے ہمارا گھر جنت الفردوس میں بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. وصلی اللہ علیہ